سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ کمیٹی ارکان کی اکثریت نے ججز کی تعداد 25 کرنے پر اتفاق کیا۔ اپوزیشن کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور حامد خان نے بل کی مخالفت کی۔ بل منظوری کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کو بتائیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس چیئرمین فاروق اچنائی کی زیر صدارت ہوا، جس میں ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق سینیٹر عبدالقادر کے بل پر غور کیا گیا۔ سینیٹر عبدالقادر نے کمیٹی کو بتایا ججز کی تعداد 1990 یا 1995 والی چل رہی ہے، 60,000 کیسز زیر التوا۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کا چیئرمین فاروق اچنائی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق سینیٹر عبدالقادر کے بل پر غور کیا گیا۔ سینیٹر عبدالقادر نے کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان کی آبادی بڑھی ہے، معاشی سرگرمیاں بڑھی ہیں، ججز کی تعداد 1990 یا 95 والی چل رہی ہے۔ میں نے 4 ججز کے اضافے کا کہا تھا، 4 سے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ زیادہ کام ہائی کورٹس یا نچلی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تقریباً آدھی نشستیں خالی ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو پینڈنگ کر کے سپریم کورٹ کو خط لکھیں اور ان کی ان پٹ کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ ججز کی تعداد ہائی کورٹس میں بڑھنی چاہیے، سپریم کورٹ سے ایک بار پوچھ لیا جائے کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں۔ کمیٹی کے ارکان کی اکثریت نے ججز کی تعداد 25 تک بڑھانے پر اتفاق کیا، تاہم سینیٹر کامران مرتضیٰ اور سینیٹر حامد خان نے مخالفت کی۔ سینیٹر حامد خان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اس بارے میں پہلے ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مصنوع دھماکے کی شدید مذمت، کہا دہشت گرد معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم اپنے اسکولوں کو بند نہیں کریں گے، ان دہشت گردوں کو واصل جہنم کریں گے، ہمیں پاکستان کو دل سے نہیں نکالنا چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کو دل سے نکالا ان کی مثال بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف بولے مسونگ میں اسکول پر دھماکہ تعلیم دشمنی کا ثبوت، دہشت گرد ایسے حملوں کی وہ پس نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی مسونگ دھماکے کی مذمت۔ اسلام آباد احتجاج کے دوران گرفتار PTI MPs کارکن اور سرکاری ملازمین اٹک جیل سے رہا ہونے والے صوبائی رکن اسمبلی لیاقت خان اور انور زیب بھی شامل ہیں۔ رہا ہونے والے کارکنوں، پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے رہا ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے پروموشن، 1 ہفتے کی چھٹی اور 10,000 روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے رہا ہونے والوں کا استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ وزیر اعلیٰ KP کہتے ہیں کہ اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ کر ہی واپس آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ لائیں، دوبارہ الیکشن ہوں تو JUI کی 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ بل متن کے مطابق مطلوبہ شخص کو 3 ماہ سے زائد عرصہ زیر حراست رکھا جا سکے گا۔ ان معاملات کی انکوائری کے لیے GIT بنائی جائے گی۔ GIT میں پولیس کا سپرنٹینڈنٹ رینک افسر اور دیگر حکام شامل ہوں گے۔ یہ قانون 2 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب اور قطر مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، اعلامیے میں کہا گیا ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور موجودہ تعاون کو وسیع تر افق تک فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں قطر کی ریاست کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی مسلسل معاونت کو سراہتے ہوئے پاکستان میں اہم اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں سرمایہ کاری اور تجارت پر خصوصی زور دیا گیا۔ دونوں فریقین نے گزشتہ سرمایہ کاری کے وعدوں کے تناظر میں پاکستان میں موجود متعدد شعبوں میں اہم مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی اہمیت اور اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے، تجارتی تبادلے میں اضافے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے دونوں فریقوں کی خواہش پر زور دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں دہشت گردی کا تدارک حکومت کی ذمہ داری۔ خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ حکومت، غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت والے کبھی چھپتے کبھی بھاگتے پھر رہے ہیں۔ PTI حکومت نے طالبان کو واپس لا کر بسایا، لوگ جلد KP حکومت کا گرباں پکڑیں گے۔ وفاق نے پہلے بھی صوبائی حکومت کو تعاون کی پیشکش کی تھی، بنوں میں ایک واقعہ ہوا، کل بھی KP میں واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ماضی میں یہ PTI کی ہی KP گورنمنٹ تھی جنہوں نے طالبان کو واپس لا کے بسایا، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک بھی میٹنگ نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ طالبان کو واپس لا کے بساؤ۔
اب بھی اس گورنمنٹ کا وہ ریسیو کر رہے ادھر ملزمان کو. یہ لا اینڈ آرڈر پہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس پہ اس کے تدارک کے لیے, انسداد دہشت گردی کے لیے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اور ایک مذاق سا بن گیا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے بھی تعاون آفر کیا تھا, اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ مل کے اس جنگ کو لڑیں. بنو میں ایک واقعہ ہوا, آج بھی, کل بھی ایک اور واقعہ ہوا کے پی کے اندر. جی ایچ کیو حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو چلان کی نقول فراہم کر دی, تاہم سابق وزیر اعظم نے فرد جرم کی صحت سے انکار کر دیا. بانی پی ٹی آئی کو نقول فراہم کے لیے ساتھ دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ اڈیالہ جیل آئے تھے. فرد جرم 8 نومبر کو عائد کی جائے گی. فرد جرم صحت سے انکار کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا, میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں تو گرفتار تھا. دوسری جانب شاہ محمود قریشی کو لاہور جیل ہونے کے بعد چالان کی نقول تقسیم نہ ہو سکے, جس کے باعث سابق وزیر خارجہ کو چالان کی نقول تقسیم کا معاملہ ٹل گیا. مزید ملزمان کو اس ساتھ دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں چالان کی نقول تقسیم کی جائیں گے. امریکی سفارتخانے کے 3 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد. وفد نے فارن ایکٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی. امریکی سفارتخانے کے وفد کو 3 اذیہ ملزمان تک کونسلر رسائی دی گئی. وفد نے فارن ایکٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ دفتر میں کروائی گئی. 1 گھنٹہ جاری رہی. وفد کو امریکی شہریوں عابد ملک, صدیقہ سعید, ایلیکس پلیٹو تک کونسلر رسائی دی گئی. امریکی وفد میں عرفان جان, مائک مرفی اور راہیل جاوید شامل تھے. امریکی وفد ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ 2 کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سے ضمانت پر اعتراضات دور کر دیے ہیں. آپ کو بتائیں, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عائشہ خالد, شاہین شہاب اور دیگر وکلا پیش ہوئے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا, یہ کیا ہے اس درخواست پر, تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات. آپ نے کہا رول آف کنسنٹنسی ہے مگر یہ تو مرد ہے, وہ شب بھی عورت تھیں تب ضمانت بنی. کل ہی ایک ایسی درخواست انہوں نے خارج کر دی. رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا. عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے درخواست کو پیر کو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار پنجوتھا کیس کی سماعت. اٹارنی جنرل نے عدالت میں یقین دہانی کروا دی کہ انتظار پنجوتھا 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس گھر آ جائیں گے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ 24 گھنٹے کب سے شروع ہو رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا 10 بجے سے 24 گھنٹے کاؤنٹ ہوں گے. میں آئی جی اسلام آباد سے کہوں گا علی بخاری سے رابطے میں رہیں, اس کو کیس پیر کے لیے رکھ رہا ہوں, میں اس پر آرڈر پاس کر دوں گا. عدالت نے انتظار پنجوتھا بازیابی کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. تحریری حکم نامے میں کہا گیا 2 درخواستوں کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ آرٹیکلز کو چیلنج کیا گیا. عدالت سمجھتی ہے آئینی ترمیم سے متعلق سوالات آئینی عدالت بینچز کے سامنے لا جائیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب صوبائی اسمبلی آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد منظور کر لے. قرارداد اور آئینی بینچز کی عدم موجودگی میں عدالت اپنا دائرہ اختیار استعمال کرتی ہے. فیصلے میں کہا گیا درخواست گزاروں کے مطابق انصاف کی فراہمی سے متعلق آرٹیکل کے اسٹرکچر کو متاثر کیا گیا. عدالت نے فریقین سمیت اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. لاہور میں اسٹیج اداکارہ نرگس پر شوہر نے مبینہ تشدد کیا. نرگس کے بھائی خرم بھٹی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے ملاقات میں نرگس کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی. پولیس ذرائع کے مطابق لاہور کے علاقے ڈیفنس سی میں اداکارہ نرگس کو ان کے شوہر ماجد بشیر نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا. دونوں میاں بیوی میں پیسوں کے تنازع پر جھگڑا ہوا. اداکارہ نرگس نے چند سال پہلے ماجد بشیر سے شادی کی تھی, لیکن وہ گزشتہ کچھ عرصے سے شوبز کو خیر آباد کہہ کر بیوٹی سیلون چلا رہی تھیں. اداکارہ کے بھائی کے مطابق انسپیکٹر ماجد بشیر نے میری بہن پر تشدد کیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی. چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کی نرگس سے ملاقات. ہینا پرویز بٹ نے انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی. کہا حکومت کی پالیسی گھریلو تشدد کے واقعات پر انتہائی سخت ہے. واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت کا پی آئی اے کی نجکاری بولی میں دلچسپی کا اظہار. کے پی نجکاری بورڈ نے بولی میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر نجکاری کو خط لکھ دیا. خط میں کہا پی آئی اے نے قومی ایئر لائن اساسے قوم کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. پی آئی اے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خط تحریر کیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی بولی سے زیادہ پیشکش کے لیے تیار. گزشتہ روز حکومت نے بولی کھولی تو واحد خریدار نے 85 ارب روپے کے مقابلے میں محض 10 ارب ڈالر کی بولی دی. 1 نومبر 1947 گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کا دن. گلگت بلتستان کے عوام آج قومی آزادی کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں.
ادگار شہداء چنار میں مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر بلتستان سید مہدی شاہ تھے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان، صوبائی وزراء، فورس کمانڈر، آئی جی سمیت اعلیٰ عسکری و سول حکام کی شرکت۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، فورس کمانڈر اور آئی جی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ گورنر مہدی شاہ نے کہا 77ویں جشن آزادی کے موقع پر امن و ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ دن عزم و اتحاد کا مظہر، نئی امید اور نئے عہد کا دن ہے۔ ایک جیسے جذبات لیکن الگ پیغامات، پاکستانی کرکٹر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے بیٹی کی سالگرہ منائی ہے۔ آپ کو بتائیں شعیب ملک اور ثانیہ مرزا نے اپنے بیٹے اذہان کی 6ٹھی سالگرہ الگ الگ منائی۔ دونوں نے پوسٹیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔